زیادہ پیرنٹس کا کتنا رائٹ ہے اپنے بچوں کی اس زندگی کی تربیت کے حوالے سے یا خوشگوار زندگی کو کہ وہ گزار سکیں، یا اگر وہ کہیں کرائسس کا شکار ہے تو وہ کہاں تک فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ابھی جیسے آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہی تھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا ان کی بیوی کی ناشکر گزاری کی وجہ سے، ناشکرے پن کی وجہ سے، کہ آپ چوکھٹ بدل لو، کیونکہ لائف بہت مزریبل ہو جاتی ہے ایک ناشکرے انسان کے ساتھ۔ انسان لائف لانگ اگر رہنا چاہے تو اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ظاہر انسانوں کے لیے تو شکر گزار نہیں ہو سکتا، لیکن وائس ورسا ضرور ہے کہ جو انسانوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے وہ رب کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی قیمتی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کے لیے شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو انسانوں کا شکر گزار ہونا خاندانی زندگی کے نباہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ تو ہے لیکن بیوی کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ اگلی نسلوں کی تربیت اچھی کر سکے، تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا چوکھٹ بدل ڈالو، تو پیرنٹس کہہ سکتے ہیں، یہ رائے دے سکتے ہیں، امپوز نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ کا حکم، ماں باپ کی بات بچے کے لیے ویلیوبل ہے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جو ریالٹی ہے اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس میں اچھے برے پہلو ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک لڑکی اچھی ہے، اس کا کردار اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری مثال بھی ہے کہ جب وہ گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ خاتون بڑی شکر گزار ہے اور اپنے شوہر کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتی ہے، تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھو، یعنی یہ چیز ہے جو خاندانی نظام کو مستحکم کرے گی، شکر گزاری۔ تو شکر گزاری ایسی کیریکٹرسٹک ہے جس کو بنیاد بنانا چاہیے، کیونکہ یہ رشتے نبھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقویٰ ہے، گاڈ فیئرنگ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا، انسان کا اخلاص ہے، انسان اپنے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے قابل ہو، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا، اون کرے نا اپنے رسپانسبلٹیز کو، تو رشتہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پیرنٹس کا رائٹ ہے، تو پیرنٹس کے رائٹس تو اتنے ہیں کہ ایک بیٹے نے رسول اللہ سے جب یہ کہا تھا کہ میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ والی بات، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہے۔ ڈیبیٹ یہ ہے کہ بیٹے کی الگ ملکیت، الگ اس کی وراثت اور ساری چیزیں موجود ہیں، یہ خاص سینیریو میں بات کہی گئی کہ آپ اپنے والد کو انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہے کہ اپنی ضروریات کا بتا سکتے ہو اور یہ بتا سکتے ہو کہ میری یہ صورتحال ہے، اس میں آپ بہتر ڈیسیژن کر لیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین بھی اپنی چھوٹی اولاد کی وجہ سے بہت سارا دباؤ ڈالتے ہیں، کبھی ان کی باتوں میں آ کے بہو کے خلاف، کبھی ان کی باتوں میں آ کے بیٹے کا مال ہتھیانے کے لیے، تو بڑا یعنی سارے لوگوں کو رائٹ گراؤنڈ پہ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی رائٹ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور بیٹے کو بھی رائٹلی ڈیسیژن کرنا چاہیے۔ اس کو بھی یعنی ہر ایک بات پر اگر کوئی بات حق نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے پھر، جی، کیونکہ اطاعت تو ظاہر ہے کہ یعنی خیر ہی میں ہے نا، اگر خیر کی بات ہو تو پھر تو اطاعت ہو سکتی ہے، شر میں تو اطاعت نہیں ہے۔